ویلکم بیک ناظرین. مزید گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اسد منظور بٹ صاحب سے. ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ہمارے ساتھ ہیں. بٹ صاحب میں سر آپ کو اس حوالے سے ایک زحمت دینا چاہوں گا, کیونکہ اگر ہم یہ سوال میں کہیں سے کروں کسی عام بندے سے تو وہ بڑا جو ہے ہیزیٹیٹ ہوتا ہے جواب دینے سے. اب جو ماڈل ٹاؤن کا یہ جو مسئلہ ہوا سر, ماڈل ٹاؤن میں جو اسٹرائک ہوئی وکلا نے کیا, اب تقریباً میجورٹی لائرز کو جب ہم پرسنلی ملتے ہیں تو وہ یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں اداروں پہ کہ اداروں کی یہ کوشش ہے کہ وکلا کو کمزور کیا جائے اور ان کو جو ہے سیپریٹ کیا جائے. اس میں یہی ایک ان کی کوشش ہے کہ وہاں پہ اپوائنٹمنٹس ہوگی سول. اب اس میں سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ریونڈ تک بھی کورٹس بنائی جائیں گی ان فیوچر. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے سر؟ دیکھیے, جو ماڈل ٹاؤن کا مسئلہ ہے اس میں وکلا کا شک خالی شک نہیں ہے, یقینی بات بھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن شاید آپ کے نوٹس میں نہ آیا ہو, اس چیز پہ اب ریورس ہو گیا ہے معاملہ. ٹھیک ہے, چیف جسٹس صاحبہ نے باقاعدہ ہمیں بلا کے دسمبر میں تقریباً سیکنڈ ویک میں بلا کے لائرز جتنے بھی ہمارے نمائندے ہیں جی ان کو کہا تھا جی کہ ہم آپ کی بات پہ ہم نے غور کیا ہے ٹھیک ہے, اور ہم آگے فردر ان کو ڈیوائڈ نہیں کرنے جا رہے, بلکہ آپ کی ہم نے یہ تجویز دی تھی کہ آپ ضرور سب تحصیلوں کے کیس الگ کر دیں, لیکن بلڈنگ ایک ہی آتی کیوں, ان میں نومینیٹ کر دیں کہ اس بلڈنگ میں ماڈل ٹاؤن کے کیس ہوں گے, اس بلڈنگ میں رائیونڈ کے ہوں گے, اس بلڈنگ میں شاہدرہ کے ہوں گے, لیکن ہوں ایک ہی جگہ پہ. جی تو اس چیز کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے وقت میں یہ چیزیں ریورس ہو جائیں گی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہ ضرور بات ہے کہ وکلا کی جو بات ہے وہ غلط نہیں تھی, کیونکہ کسی ماڈل ٹاؤن کے عوام نے نہیں کہا کہ ہماری ماڈل ٹاؤن کی علیحدہ کوٹیں کر دیں, کسی رائیونڈ کے لوگوں کی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ ہمیں علیحدہ کر دیں, کسی شادرے کی عوام کی ڈیمانڈ نہیں تھی. یہ اپنے طور پہ ان کی اپنی سوچ تھی, اور اس کی وجہ سے وکلا کا سائرن کا کتنا لاس ہوا ہے کہ 5-6 مہینے ذلیل ہو گئے لوگ, اپنے روزگار سے محروم ہوئے. لیکن یہ کہ بیٹر سینس پریویل کر گئی ہے. میڈم عالیہ نیلم صاحبہ کا ہم شکر گزار ہیں اس معاملے میں, انہوں نے خصوصی انٹرسٹ لے کے تو ہماری بات کو دیکھا اور اس کو اپریشیٹ کیا, اور اب امید ہے کہ یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا جلد. اچھا بٹ صاحب, سر اس میں جو 26ویں ترمیم ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کا پرسنل پوائنٹ آف ویو کیا ہے سر؟ دیکھیں, 26ویں آئینی ترمیم بنیادی طور پہ 2 چیزوں کی وجہ سے ہوئی ہے. جی آپ کے میموری کو ریفریش کرتے ہوئے میں بتاؤں گا کہ پچھلے 8-10 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 24 کروڑ عوام کا جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے جی وہ عدلیہ کے کسی نہ کسی کیس میں ڈیفالٹر ہو کے مجرم بن کے وہ گھر گیا ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو اسٹیبلشمنٹ نے اور پیپل اور یہ جو پبلک کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے ذہن پہ سوار کر لیا کہ ہمیں اتنی طاقتور عدلیہ نہیں چاہیے. جی اور یہ ساری کی ساری جو پوری پلاننگ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے, جی اور یہ پی ڈی ایم کے لوگ خاص طور پہ جی کہ جو خائف ہیں ان عدلیہ کے فیصلوں سے. جی اور اب دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ جگہ جگہ سے جی ریکمنڈیشن آ رہی ہے اس کو جج لگا دو, اس کو نہ لگاؤ. بھئی یہ کیا طریقہ ہے؟ جن لوگوں نے جن اداروں نے ان چیزوں کو اسیس کرنا ہے وہی کریں گے تو بہتر ہوگا. جی اب 26ویں آئینی ترمیم میں نے ایک اور کام کیا کہ ججز کے اپوائنٹمنٹ میں میکسیمم لوگ رول ان کا کر دیا جو نان جوڈیشل سائٹ کے ہیں, اور جوڈیشل کمیشن کی کانسٹیٹیوشن ایسی کر دی ہے کہ جوڈیشری کبھی بھی اپنی جو بقا کی خاطر کوئی فیصلہ نہ کر سکے, ہمیشہ یہ مرہون منت رہیں نان جوڈیشل لوگوں کے. اور چیف جسٹس جو ہے ان سے یہ بڑے خائف ہیں. انہوں نے اس طرح کی پلاننگ کی ہے کہ ہم سینیٹ جب دیکھیں الجہاد ٹرسٹ کیس واضح کہتا ہے کہ جو جوڈیشل سسٹم کی انڈیپینڈنس تبھی ہوگی جب سینئر موسٹ جج آف دی کورٹ جو ہے وہ چیف جسٹس بنے گا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنے من مرضی کے پہلے ججز لگائیں گے, اور پھر ان ججز میں بھی ان کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے 3 لوگوں کی ایک بنے گی جی کہ ان تینوں سے کسی ایک کو لگائیں. اب دیکھیے 3 لوگ اگر ایک جیسے آپ کر کے ان کو کر رہے ہیں جبکہ وہ ایک دوسرے سے سینئر اور جونیئر کے لائن میں ہیں, جی تو پھر آپ اپنی چوائس دیکھیں کہ آپ نے 3 سینئر لیے اور ان میں سب سے جو کم بولنے والا اور آپ کو کم تنگ کرنے والا اس کی آپ سلیکشن کر رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ میلافائڈ انٹینشن کے ساتھ آپ نے یہ امینڈمنٹ کی ہے, اور پھر جس برے طریقے سے آپ نے یہ امینڈمنٹ کی وہ سب عوام کے سامنے ہے کہ جن پارٹیوں سے انہوں نے حمایت لینی تھی ان کو آخری دن تک نہیں پتا تھا کہ اس کا متن کیا ہے, اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے. لوگ آخری دن تک کنفیوز رہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایز اٹ از 26ویں آئینی ترمیم ہوتی تو شاید بہت برا حال ہوتا. یہ تو ہم وکلا نے
اور عوام نے اور اس میں آگے کا پولیٹیکل پارٹی نے شور مچایا کہ بھائی یہ کیا آپ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے کچھ بہتری آئی ہے، لیکن ابھی سارے معاملے ریزالو نہیں ہوئے۔ اب سپریم کورٹ کی 34 کی تعداد کر رہے ہیں، غریب ملک ہے، ایک جج جو ہے آپ کو کتنے لاکھ روپے مہینے پہ پڑ رہا ہے، آپ صرف سپریم کورٹ میں اپنی نمبر گیم بہتر کرنے کے لیے 34 ججوں کی کیوں گنجائش کر رہے ہیں؟ بڑے سے بڑے دنیا کا ملک ہے امریکہ، اس کی فیڈرل سپریم کورٹ کی تعداد آپ چیک کر لیں، وہ میرا 11 یا 9 ہے۔ تو آپ غریب ملک ہو گئے، 17 ججوں پہ پہلے بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے اب اور کرنے جا رہے ہیں، اور اب 10 تاریخ کو بھی انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس رکھا ہے فار دی اپوائنٹمنٹ آف سپریم کورٹ ججز، اور رپورٹڈلی اپنے من مرضی کے ڈائریکٹ ایسے لائرز کو بھی یہ جج بنانے جا رہے ہیں جو ہمیشہ حکومت کے حق میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جوڈیشری کو ڈائریکٹ ہٹ کر رہے ہیں، آپ اس کی انڈیپینڈنس کو ختم کر رہے ہیں، جس سے کیا ہوگا کہ عوام کا اعتماد ادارے سے اٹھے گا اور انریسٹ کریٹ ہوگی، جو کہ ملک اور قوم کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اچھا بٹ صاحب، اس میں میں اب یہ کہاوت بھی ہے کہ جج بھی کبھی وکیل تھا، تو آپ جیسے پریزیڈنٹ بنے، اب آپ کا ٹینیور ختم ہوتا ہے، آپ ماشاء اللہ سے اب 30 سال سے پریکٹس بھی کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو کبھی آفر آئے گی سر کہ آپ بھی جج بن جائیں، چیف جسٹس بن جائیں، تو ججز جو وکلا ہیں وہ ججز بننے کے بعد پھر وکلا کے مفاد کے لیے نہیں بولتے۔ اب جیسے اب میں ریسنٹ جو لاسٹ ٹینیور کی بات کروں فائز عیسیٰ صاحب کی، تو آپ نے دیکھا کہ آن لائن ہیئرنگ کے دوران وکلا کو جو ہے ان کا استحصال کیا جا رہا تھا، ان کے ساتھ مس بیہیو کیا جا رہا تھا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جج اگر یہ سمجھے کہ وہ اب وکیل نہیں رہا اور پہلے وکیل تھا، میں سمجھتا ہوں کہ جج کو ایز اے جج بن کے بھی وکیل کی سوچ چھوڑنی نہیں چاہیے، کیونکہ وکیل اس کو ریشنلائز کرتا ہے، بیلنس پہ لے کے آتا ہے، اور جب بیلنس پہ آئے گا اور انصاف پسندی کی طرف جائے گا تو اس سے کبھی فیصلہ غلط نہیں ہوگا۔ اب جن ججز نے اس طرح کے رویے اختیار کیے ہیں، آپ خود دیکھیں کیا پبلک میں ان کو کوئی رسپیکٹ ملی ہے؟ وہ شخص جو اس طرح باتیں کرتا تھا، وہ اب پاکستان میں جا کے کسی بیکری کی دکان سے ڈبل روٹی بریڈ جو اپنے ناشتے کے لیے خرید نہیں سکتا۔ لوگوں نے ڈس ریسپیکٹ دیا ہے، وجہ کہ ان کا کنڈکٹ۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کسی بھی جج کو کسی بھی ادارے کے اندر بیٹھ کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میں نے واپس انسانوں میں نہیں جانا۔ آپ کا تعلق انسانوں سے ہے، آج اب جج ہیں، کل کو آپ نے ریٹائر ہو کے انہی انسانوں میں رشتے ناطے کرنے، انہی میں آپ نے رہنا ہے، ان کے اندر آپ کو اچھائی کی طرف جانا چاہیے، رول آف لا کی طرف جانا چاہیے، نیپوٹزم کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آپ کے ٹینیور میں تقریباً کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، 22 کو الیکشن ہے سر، کچھ ایسے 5 پروجیکٹس یا کچھ 5 ایسے انیشیٹو جو آپ نے لیے ہوں وکلا کے لیے سر؟ دیکھیں، ہمارا ایز اے لائر بار ایسوسیشن 2 آسپیکٹ ہیں مین۔ ایک تو یہ کہ پیورلی وکلا کی ویلفیئر، اور دوسرا ہے کہ ملک و قوم میں جو کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے لیے آپ کی ایفرٹ۔ تو جہاں تک ویلفیئر کی بات ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جن حالات میں میرے پاس یہ ذمہ داری آئی تھی، اس وقت ہمارے پچھلے سال کے صدر صاحب سال کی 12 تنخواہوں میں سے ملازمین 84 ملازمین ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے، ان کی 2 ماہ کی آخری تنخواہیں بھی دینے کے پوزیشن میں نہیں رہے تھے۔ تو فائنینشیل سائڈ بہت ویک تھی، اور موجودہ گورنمنٹ جو ہے ہمارے اس الیکشن کے رزلٹ کو خوش نگاہ سے نہیں دیکھ رہی تھی، اس لیے ہمارے گرانٹس اور فنڈز کو بھی انہوں نے ریلیز نہیں کیا، اور تقریباً جولائی کے مہینے میں ہمارے ایک ملازم نے سوئسائڈ بھی کیا اسی فائنینشیل کرنچ میں آ کے۔ بہرحال میں شکر گزار ہوں کے گورنمنٹ کا کہ ان کے چیف منسٹر سر علی امین گنڈا پور، ان سے میں نے بات کی، کیونکہ وہ بھی ہمارے ملک کے چیف منسٹر ہیں ایک صوبے کے، تو انہوں نے ہمیں لاہور ہائی کورٹ بار کو 3 کروڑ روپے کی گرانٹ دی، جس کے بعد لاہور پنجاب گورنمنٹ کو پھر یہ تھوڑا سا احساس ہوا کہ یہ تو ہمارا کرنے کا کام تھا جو دوسرے کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے بھی گرانٹ دی۔ اس سے یہ ہوا کہ ہمارے ملازمین کی تنخواہیں پوری ہو گئیں، ان کے وسائل کم ہو گئے، مسائل کم ہو گئے، ہم نے تنخواہیں بھی پچھلی پوری کی، اور ان کے 10% تنخواہیں بڑھائی بھی ہیں۔ پہلے تو ہمارے 84 ملازمین کا فیوچر سیکیور ہوا۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے پورے سینٹرل پنجاب سے وسائلین آتے تھے، وکلا آتے تھے، تو ان کو فلٹرڈ RO لیول کا فلٹریشن پلانٹ الخدمت فاؤنڈیشن کی کولیبریشن سے لگوا کے دیا، تاکہ ان کو پانی پینے کا جو ہے خرید کے نہ پینا پڑے، وہ خود اپنا پانی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کے راستے سبیل جو ہے نا وہ پانی کی فری ہونی چاہیے، وہ میں نے لگوا دیا۔ الحمدللہ پورے پنجاب سے سائلین آئے بغیر کسی
پیسے پیمنٹ کے ہمارے فلٹریشن پلانٹ سے پانی پی سکتے ہیں، وکلا بھی سائلین بھی. جی. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کانفرنس ہال ہے، وہ ہم نے رینوویٹ کیا ہے ڈونیشن کے اوپر. پھر ہم نے لیڈیز بار رینوویٹ کیا، اس کا افتتاح کروایا ہے میڈم عالیہ نیلم صاحبہ سے. اس کے بعد ہمارا جو ہاسپٹل ہے یہ گورنمنٹ آف پنجاب ٹیک اوور کر چکی تھی، لیکن سہولتیں پوری نہیں تھی، وہ ہم نے الحمدللہ ایفرٹ کر کے ان کی ساری چیزیں مکمل کروائی ہیں. لائرز کی ویلفیئر کے لیے ایک بہترین منی ہاسپٹل وہاں پہ وہ کام کر رہا ہے. اس کے بعد پھر ہمارا کشمیر لاؤنج ہے، وہ بند ہو چکا ہوا تھا روٹین کے کھانوں کے لیے، وہ ہم نے اس کو ری آپشن کر کے اس کو پراپر صحیح طریقے سے چلوا دیا، الحمدللہ وہ بھی چل رہا ہے. اب آگے ہمارے جو مین ہبز ہیں جہاں ہم بیٹھتے ہیں، بار رومز، اس پہ کیانی ہال سب سے تاریخی ہے. 35 سال سے اس کی رینوویشن پراپر نہیں ہوئی تھی، چھوٹا موٹا کام ہوتا رہتا تھا لیکن پراپر اس کی نہیں ہوئی تھی. وہ ہم نے اس کی دیواریں، اس کی باقی چیزیں پروٹیکٹ کر کے پریزرو کر کے وہ اولڈ لاؤنج اور اقبال لاؤنج ان کی ہم نے رینوویشن کروا دی ہے. کیانی ہال اور اولڈ لاؤنج جو مکمل ہو گئے، اب یہ اقبال لاؤنج کی باری ہے. انشاءاللہ 15 فروری سے پہلے یہ جتنے بھی لائرز کی ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں وہ مکمل ہوں گے انشاءاللہ، اور ان کی افتتاح. ایک ہم نے اے ٹی ایم مشین بھی اپنے جو ڈیموکریٹک لان ہے وہاں پہ انسٹال کروا دی ہے لائرز کی ویلفیئر کے لیے. اب آ جاتے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر ایفرٹ. جب بھی وطن عزیز میں کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے، وکلا نے ہمیشہ اپنی آواز بلند کی ہے. سب سے پہلے جب 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہوئی تو لاہور ہائی کورٹ بار نے پورے ملک میں سب سے پہلے 19 سپٹمبر کو وکلا کنونشن کیا اور اس بات کا اظہار کیا جی کہ ہم کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے، عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے اور وکلا کے لیے ہم نکلیں گے. اور پھر اس کے نتیجے میں بعد میں پورے پاکستان میں کنونشنز ہوئے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئے، پشاور ہائی کورٹ میں ہوئے، کراچی ڈسٹرکٹ بار میں ہوئے، پورے ملک میں وہ چیز آگے بڑھی. انہی معاملات کی پروٹیکشن کے لیے پھر آئی پی پیز کے معاملات میں جہاں پہ اندھا دھند جو ہے بلنگ ہو رہی تھی بجلی کی، اس کو ہم نے آئی پی پیز کے انٹرنیشنل کانٹریکٹس کو چیلنج کیا ان دی سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ بار کی طرف سے، کہ کہا یہ جاتا تھا کہ انٹرنیشنل کانٹریکٹ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتے. جب ہم نے وہاں پہ پوائنٹ دیا کہ کرمنالٹی کی وجہ سے ختم ہو سکتے ہیں تو پھر انہوں نے ختم کیے بھی ہیں. اور بھی فیکٹرز ہیں جنہوں نے آئی پی بیز کے کانٹریکٹ کو ختم کرنے میں ہماری مدد کی ہے. اس میں جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں، اس میں گوہر صاحب ہیں لیک سٹی والے، بہت سارے لوگوں نے کیا ہے. لیکن بہرحال ہمارا بھی اس میں رول ہے پبلک کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے میں. پھر یہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بھی ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے آنریبل سپریم کورٹ میں، کہ جہاں ہم نے یہ کہا کہ ججز کی سینیورٹی، جوڈیشل سسٹم، انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری اور یہ سارے معاملات کو پروٹیکٹ کیا جائے. ابھی بھی ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ 10 تاریخ کو ہونے والا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس معطل کیا جائے اور پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے مخالفت میں جو ہم نے کیس کیے ہیں ان کی ہیئرنگ وہ فل بینچ کرے. جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے موجود تھے ججز، وہ فل کورٹ اس کی ہیئرنگ کرے. اگر وہ فل کورٹ ہیئرنگ کر کے کہتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ٹھیک ہے تو پھر اور بات ہے. اگر وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے تو پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے 26ویں آئینی ترمیم کی یہ سارے ریورس ہوں گے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک و قوم کا پیسہ وقت برباد نہ کیا جائے اور سب سے پہلے یہ مسئلہ حل کیا جائے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو جو چیلنج کیا گیا ہے اس کے لیے بینچ بنایا جائے اور ہیئرنگ کی جائے. پھر اس کے بعد جو ہے نا سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ اور باقی چیزیں ہوں. تو یہ ہماری جو جدوجہد ہے، ہم نے لاہور ہائی کورٹ کی جو ہسٹری ہے 125 سال کی، اس میں ہمیشہ ہم نے اپ رائٹ سٹیپس لیے ہیں اور اس کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی قربانیاں دیتے رہیں گے. سر اس میں ایک ایمبٹ جو ہے وہ ولنریبل ایک ایمبٹ اگر بات کریں خواتین کا بھی ہے سر، خواتین کے حوالے سے سر کیا انیشیٹوز دی ہیں؟ دیکھیں جی، خواتین تو ہمارا ایک بڑا اہم جزو ہے. جی بالکل. لیڈیز کے جو بار روم ہے اس میں جتنی بھی فیسلٹی تھی ساری رینوویٹ کر دی ہیں. جی. ان کے بیٹھنے کی جگہ، ان کی اے سی، ان کے ٹی وی، ان کے کھانے پینے کے، ان کے واش روم کے تمام آل ٹوگیدر نئے کر دیے. جی. الحمدللہ وہ بڑی خوش ہیں اس معاملے میں. ٹھیک ہے. باقی جو کورٹ ریپرزنٹیشن ہے یا باقی معاملات ان کی لائبریری سہولتیں ہیں وہ ہم کروا رہے ہیں، مزید بہتر کروائیں گے انشاءاللہ. اور اس معاملے میں ہماری جو میری کیبنٹ میں خود فائنانس سیکرٹری ہیں فلک ناز گل، تو وہ بھی بڑی ایکٹیو ہیں. اسی طرح میری اپنی بیٹی بھی لا کے فیلڈ میں ہے، میرا جو سن ان لا وہ بھی. تو ہم سب کو میں نے کہا جی کہ آپ لیڈیز کو خاص طور پہ پورا موقع فراہم کیا جائے کہ وہ آگے بڑھے اور ملک کو قوم کی ترقی. اور خاص طور پہ اولڈ لائرز جو ہیں بیچارے جو 80-90 سے ابو ہے سر، وہ حالت حال میں نہیں ہے وکالت صحیح کرنے کی، نہ ان کے پاس کلائنٹیج ہوتی ہے، تو وہ بیچارے ان کے لیے بھی سر کچھ کیا ہے؟ ایسا ہے کہ ابھی فی الحال ہمارے پاس چونکہ وسائل کی کمی ہے. سپریم کورٹ میں جب میں سیکرٹری سپریم کورٹ بار تھا وہاں تو ہم ان کو اسٹائپنڈ دیتے تھے.
باقاعدہ جو 70 سال سے اوپر والے بزرگ وکلا تھے جی تو کچھ نہ کچھ ہماری ہیلپ ہو جاتی تھی، وہ اپنا کوئی ملازم رکھ لیتے تھے اپنی سروس کے لیے کچھ بھی. یہاں ہم نے اس بات کو شروع تو کیا ہے لیکن اس پہ ابھی خاطر ہم کامیابی نہیں حاصل کر پائے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، 1 سال ہوتا ہے. بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ پراپر طریقے سے کمپلیشن کی طرف نہیں جاتے، لیکن ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے کہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ راستہ کھول کے جائیں کہ تاکہ جتنے بھی مستحق وکلا ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے ہمیں ان کو فنڈز بھی دینے چاہیے اور ان کے ساتھ بھی دینا چاہیے. اچھا سر، اس میں اب اپنی پرسنل لیٹیگیشن کی طرف میں ذرا تھوڑا آنا چاہوں گا. آپ نے مشہور کیسز کیے، پاناما کیس ہے، اس میں جو ریمنڈ ڈیوس کیس ہے، ذرا تھوڑا سا کرکس ریمنڈ ڈیوس کا تو بتائیں سر، اس میں کیا ایسی جو ہے پاکستان کے جو معصوم انوسینٹ سٹیزن سے ان کی جان چلی گئی، اس میں کیسے ریپرزینٹ کیا آپ نے؟ دیکھیں یہ ہے تو بہت واسٹ، لیکن میں آپ کو صرف شارٹ اس میں دے دیتا ہوں. جی جی ایکچولی یہ بعد میں پتہ چلا، ہمیں پہلے تو نہیں پتہ چلا تھا لیکن بعد میں یہ چیزیں جب انفولڈ ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ جو شخص تھا ریمنڈ ڈیوس، یہ ٹیکنیشین کے کور میں پاکستان میں آیا تھا. جی تھا یہ ایجنٹ، جی اور یہ ڈپیوٹیڈ تھا سم ویئر وانا. جی وہاں پہ یہ چھوڑ کے لاہور شفٹ ہوا تھا اور اس کو پتہ تھا چونکہ میں اپنی جگہ سے ہٹا ہوں تو اس لیے اس کے ذہن میں تھا کہ میرے پیچھے لوگ لگے ہوں گے ISI کی طرف سے. جی اچھا ہمیں تو اب ان چیزوں کا بعد میں پتہ چلا. جی تو جس دن فیٹفل ڈے تھا اس دن یہ جو نوجوان جن کو گولیاں لگی، یہ بیسیکلی اپنا کوئی فیملی کا کیس اٹینڈ کر کے آ رہے تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا. ٹھیک ہے. موسٹ لائکلی ریمنڈ ڈیوس کی اپنی گاڑی میں آرم ڈیٹیکٹر جو ہے نا سینسر لگے ہوئے تھے. جی تو جو باتیں سامنے آئی ہیں اس سے یہ ہوا کہ یہ موٹر سائیکل سوار، جیسے ہمارے ایک نفسیاتی طور پہ ہوتا ہے کہ عورت گاڑی چلا رہی ہو، گورا گاڑی چلا رہا تو لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں. جی تو لگا یہی ہے کہ شاید ان دو نوجوانوں نے ان کو دیکھا ہے. جی چونکہ ینگ تھے یہ دونوں، تو وہ میں سمجھا یہ ہوگا، جو میرا خیال ہے کہ شاید یہ ISI کے ڈپیوٹیڈ کچھ لوگ ہیں جو مجھے ہٹ کریں گے. جی تو انفارچونیٹلی ہوا بھی یہ کہ جب یہ گاڑی چلاتا ہوا جا رہا ہے تو یہ موٹر سائیکل والے آگے جا کے اس کی گاڑی کے آگے اشارے پہ رک گئے ہیں. تو وہ ایک ایسا لمحہ آیا کہ جس کے اوپر انہوں نے سمجھا کہ اب ان کے پاس اسلحہ بھی ہے لڑکوں کے پاس، تو یہ اب اتر کے فائر کریں گے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے سامنے یا بیک سے تو ہٹ ہو سکتا ہے، سائڈ سے ہٹ نہیں ہو سکتا. اب اگر یہ ڈکیت ہوتے ہیں تو دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے، لیکن چونکہ یہ بالکل فرنٹ پہ آگے، اس کا مطلب اس نے یہ لیا کہ یہ اسیسنز ہیں اور یہ مجھے اٹیک کریں گے. تو اس سے پریمپٹ کر کے خود پہلے، چونکہ یہ مسلح تھا، اسے اندر سے ہی ان کو فائر کیا اور وہ جو موٹر سائیکل پہ لڑکا پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس کو گولی لگی، 2 گولیاں، اور ایک گولی اس کو کراس کر کے اگلے نوجوان میں بھی گھس گئی. تو پیچھے والا تو ڈائریکٹ ہٹ ہوا تو وہیں گر گیا، دوسرے والا اتر کے بھاگا. یہ پھر دروازہ کھول کے بھاگا، اسے جا کے کونے میں اس کو گرا لیا، اس کے سینے میں گولیاں ہوئی. یعنی 2 یہ نوجوان بے گناہ اسے مرڈر کیے. سوری. تو اس کے بعد پھر وہ کیس چلا، پھر تفتیشیں ہوئی سارا. اس میں سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں قصاص کا ایک جو ہے وہ گراؤنڈ لیتے ہوئے آپ نے سمجھتے کہ کیا پریشر تھا دوسری کنٹری کی طرف سے، کیونکہ جو دیت دیا گیا جو فیملی کو، کیا وہ فیملی چاہتی تھی دیت، وہ جو پیسے ملے ان کو؟ دیکھیں جی یہ تو بڑا ہی ڈسپیوٹڈ پوائنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہوئی اس کیس میں. جی ایکچولی تو اس کی فیملی والے سارے راضی نہیں تھے. اچھا ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی انہوں نے پرسویٹ کرنے کی کوشش کی، تو میں سمجھتا ہوں دیٹ واز ایلیگل ڈیمانڈ. آپ بھی اریسٹ ہوئے سر؟ نو وہ لاسٹ ڈے انہوں نے ڈیٹین کیا، لیکن اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. جب ہماری بحثیں ہوتی تھی تو ریمنڈ ڈیوس گھبرا جاتا تھا، وہ پریشان ہوتا تھا کہ یار یہ مجھے ہینگ کریں گے. ان کے ہر ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ آئے ہوتے تھے کونسل جنرل اس وقت تھی کارمیلا کانرائے، وہ اس کو حوصلہ دیتے کہ نہیں ہم تمہیں بچا لیں گے. تو لاسٹلی جب اس کی ایک اپلیکیشن خارج ہوئی ہے ایگزمپشن کی، جس میں یہ کہتا تھا کہ ہمیں امیونٹی حاصل ہے، میرا جو ہے وہ ڈپلومیٹک کور حاصل ہے، تو اس لیے میرا ٹرائل یہاں نہیں ہو سکتا، امریکہ میں ہوگا. تو جب میں نے بحث کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ تو ٹیکنیشین کے کور میں ہے، یہ تو ڈپلومیٹ ہے ہی نہیں، تو اس لیے زیادہ اس کو امیونٹی حاصل نہیں، اس کا ٹرائل یہی ہونا ہے. جب کورٹ نے یہ فیصلہ ہمارے حق میں کر دیا اسی لمحے پھر یہ ڈپریس ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ بھاگے ہیں کہ خون بہا دے کے اس کو کریں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک سر، ایک آخری پیغام آپ کا خاص طور پہ جوڈیشری کے حوالے سے اور جو کرنٹ سینیریو ہے پاکستان کے اندر، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے سر؟ دیکھیں جی، لائرز کے لیے پیغام تو یہ ہے کہ آپ اپنے پروفیشن کو ایک عبادت کے جذبے سے کریں تاکہ عوام اور پبلک اور آپ کے کلائنٹس آپ کو جو فی بھی دیتے ہیں تو حلال ہو اور اس سے برکتیں پیدا ہوں. اور جوڈیشری کے لیے یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ کل آپ کے ساتھ ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ کو بھی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے
اس رول کو ادا کرنا چاہیے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کو کہتا ہے اور آپ کا ضمیر آپ کو کہتا ہے. اگر کانسٹیٹیوشن کے ساتھ زیادتی ہو کے کوئی امینڈمنٹ ایسی آئی ہے تو اس کو بھی پھر آپ بینچ بنا کے اس کا پہلے فیصلہ کریں اور پھر آگے چلیں. تھینک یو ویری مچ. سر اس میں جو اس میں بھی ذرا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا آپ کا, پولیٹیکل سینیریو جو بنی ہوئی ہے اس پہ بھی اپنا کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو دیں سر. دیکھیں جی, میں ریگولر پولیٹیشین تو نہیں ہوں جی, لیکن ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب پوری قوم کو مل کے فائنینشلی مورلی ہر لحاظ سے اپنے ملک کا ساتھ دینا چاہیے. بالکل. اور اس کے لیے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون سی پارٹی ہے, کون سی اپوزیشن ہے, کون سی دوسری. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو ملک اور قوم کے مفاد کے خلاف جائے. جی, تھینک یو سو مچ سر اسد منظور بٹ صاحب, آپ نے ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت میں سے. اللہ پاک آپ کو مزید ترقیاں دے سر, اور اسی طرح آپ جو ہے وہ وکلا کے ویلفیئر کے لیے کام کرتے رہیں. ناظرین, انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.